تاریخ سے ثابت ہوا کہ عہد گزشتہ میں کچھ لوگوں کو حکمرانی کا شوق تھا اور کچھ کو اقتدار کا نشہ، لہٰذا ان دونوں عوامل نے الگ الگ انداز میں صفحہ کرتاس پر ان کے عہد کو اتارا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ چاہت اقتدار کی ہو یا محبوب کی، کشمکش ہمیشہ کسی نہ کسی شاخسانہ کو جنم دیتی ہے۔ یہ اور بات کی حصول یابی کے درمیانی عرصے میں بے شمار واقعات تاریخ کو کئی رخ پر پھیلا دیتے ہیں۔ ماضی کے گوشوں میں ایسا ہی ایک مثلث خیزران اور مامون و امین کا بھی پوشیدہ ہے، جس پر جب بھی روشنی ڈالی گئی تاریخ نے ایک اور ہی انداز میں اپنے پنکھ پھیلا دیے۔ خیزران کی امور سلطنت میں بیجا مداخلت نے مامون و امین کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی جس کا انجام بھائی کے لہو پر ہوا۔ پس ثابت ہوا حکمرانی کا شوق ہو یا اقتدار کا نشہ، ایسی خونی داستانیں تو ان کے تعاقب میں ہمیشہ سرگردہ رہتی ہیں۔ پس پردہ داستان خلیفہ ہارون الرشید۔ ہارون الرشید کو ولی عہد اول بنانے کی سازش یا کوشش اس وقت ناکام ہو گئی جب منزل بالکل قریب آ گئی تھی۔ یحییٰ بن خالد اور اس کے ساتھی اس حادثہ جان کا سے کانپ اٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کوئی مزاحمت نہ ہوگی۔ حالات جو رخ اختیار کر رہے ہیں اختیار کرنے دو، کوئی مزاحمت کی تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ مہدی کی وفات کے بعد ہارون الرشید جو مہدی کے ساتھ نہروان آیا تھا، یحییٰ بن خالد کے پاس آیا۔ اگر امیر المومنین کے وفات کا علم فوج کو ہو گیا تو کوئی نیا ہنگامہ نہ اٹھ کھڑا ہو، میرا خیال ہے فوج کو واپس جانے کا حکم دیا جائے اور بعد میں ہم ناش لے کر بغداد جائیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری تو یہ رائے نہیں ہے، بہتر یہ کہ خلیفہ کو یہیں دفن کر دیا جائے۔ پوشیدہ طور پر انگشتری اور عصا ہادی کو بھیج دیجیے، اس کے بعد فوج کو واپس جانے کا حکم دیجیے، پھر کوئی چوچرا نہیں کرے گا۔ ہارون یحییٰ کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ اس نے اسی رائے پر عمل کیا اور مہدی کو ایک قریبی قریے میں دفن کر دیا۔ تدفین کے بعد ان تمام لوگوں کے ساتھ جو آئے تھے جمع کیا اور ان سے موسیٰ ہادی کی خلافت پر بیعت لی۔ اس کے بعد لشکر کو روانہ کیا اور پیچھے پیچھے خود بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ خیزران دو صدموں سے ایک ساتھ گزر رہی تھی۔ ایک تو اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، دوسرے یہ کہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اس نے تمام چالیں اس لیے چلی تھی کہ موسیٰ ہادی ولی عہدی سے دستبردار ہو جائے، نہ کہ یہ وہ خلیفہ بن گیا تھا۔ اسی یقین فکر بھی ستارہ ہی ہوگی کہ کئی سازشوں کا پردہ چاک نہ ہو جائے، اس نے گھبرا کر یحییٰ کو طلب کیا۔ ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ اب سیاہ سفید کا مالک موسیٰ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ کارپروادان حکومت کا خیزران سے میل جول پسند نہیں کرتا۔ اس وقت اس کی خفگی مول دانشمندی نہیں، وہ خیزران سے ملاقات میں لیت و لال سے کام لیتا رہا۔ مہدی کی وفات کے 18 دن بعد خلیفہ موسیٰ ہادی پایہ تخت بغداد میں وارد ہو گیا۔ عمرائے شہر، سرداران قوم اور عمائدین حکومت نے شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا۔ ان لوگوں میں سب سے پیش یحییٰ بن خالد برمکی تھا۔ اس نے ہادی کے ہاتھوں کو بوسہ دی اور ایسی نیازمندی و اطاعت کا مظاہرہ کیا جیسے اس سے پہلے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یحییٰ کی حکمت عملی رنگ لائی۔ ہادی نے جب اس کا یہ عالم دیکھا تو اسے بعد میں یہ بھی معلوم ہوا کہ خیزران کی طلبی کے باوجود یہ وہاں نہیں گیا تو اس کا دل صاف ہو گیا۔ اس نے بھی مسئلے سے کام لیا، کوئی باز پرس نہیں کی اور اسے سابقہ عہدے پر بحال رکھا۔ یحییٰ بدستور ہارون کے معاملات و انتظامات سر انجام دیتا رہا۔ ہادی کو معلوم تھا کہ اب تک جو نشیب و افراز آتے رہے اس میں خیزران کا اہم کردار رہا ہے، لیکن اب وہ اس کے لیے قابل رحم بھی تھی کہ اس کا شوہر اس سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ توقع بھی تھی کہ اسے وہ سبق سیکھ جائے گی، امور مملکت میں دخل اندازی کے بجائے خاموشی سے شوہر کا سوگ بنائے گی۔ اس نے کوششیں شروع کر دی کہ کسی طرح ماں سے سلو ہو جائے۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی ایسا موقع نہ آنے دیا جو خیزران کی برہمی اور عتاب کا سبب بنتا۔ اس کی خدمت میں تحائف بھی بھیجتا رہا، لیکن کچھ دن کے وقفے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ خیزران پرانی روش پر لوٹ آئی ہے، معاملات حکومت میں دخل اندازی کر رہی ہے، سفارش اور زور سے حاجت مندوں کی مدد کر رہی ہے۔ اس کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وزراء اس کی غلط سفارشوں پر بھی عمل کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ان لوگوں سے میل جول بڑھا رہی ہے جنہیں ہادی اپنے خطرہ سمجھتا تھا، خصوصاً خاندان برمک سے اس کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ جب وہ بہت مجبور ہو گیا تو ایک روز اس نے خیزران سے ملاقات کی اور اس کے طور طریقوں پر اسے ٹوکا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حرم تک محدود رہیں، حرم کے باہر جو امور ان میں دخل اندازی نہ فرمائیں۔ عورتوں کو زیبا نہیں کہ معاملات حکومت میں دخل دے، میں آپ کی اطاعت کروں گا، لیکن اس حالت میں نہیں جو طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ تو خلیفہ بنتے مجھ پر حکم جاری کرنے لگا، میں تو صرف گزارش کر رہا ہوں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کی دخل اندازی سے مملکت کا کام بگڑتے ہیں۔ میں اس لیے ہارون کو عزیز رکھتی ہوں کہ وہ میرے کاموں میں دخیل نہیں ہوتا۔ میں بھی دخل اندازی نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے آسانیاں فراہم کریں۔ میں نے تمہیں برداشت کر لیا ہے، بس یہی بہت ہے، خیزران نے کہا
اور عالم تیش میں دامن جھٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ہادی واپس چلا گیا۔ ہادی نے اپنی ماں پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس کی دانش نے فیصلہ دیا تھا کہ تمام سازشوں کا منبع اس کی ماں کی ذات ہے، ورنہ کسی کی اتنی ہمت ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خیزران کی حوصلہ شکنی کرتا رہے گا۔ دوسری طرف خیزران پر ہادی کی نصیحت کا مطلق اثر نہیں ہوا، بلکہ اور زیادہ شدت کے ساتھ حکومت کے معاملات میں دخیل ہونے لگی۔ اس جیسی ذہین عورت اس وقت مسئلے سے کام نہ لے سکی۔ اس نے غصے میں کھیل بگاڑ دیا تھا۔ اس کی مداخلت سے سرکاری کام چوپٹ ہو کر رہ گئے۔ تمام سازشی لوگ وقتی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس سے الگ ہو گئے تھے۔ خیزران جھنجھلاہٹ سے بے حواس ہو رہی تھی۔ ایک دن خلیفہ کی محافظ جماعت کا سردار عبداللہ بن مالک اپنا کوئی کام لے کر خیزران کے پاس آیا۔ کام یقیناً ایسا ہوگا جو وہ خلیفہ کے سامنے نہیں رکھ سکتا تھا۔ خیزران نے اسے وعدہ کر لیا کہ وہ اس کا یہ کام کرا دے گی، اور اس کے باوجود کہ ہادی نے اسے دخل اندازی کے لیے منع کر دیا تھا، وہ اس کے پاس پہنچ گئی اور اصرار کیا کہ وہ یہ کام کرے۔ ہادی نے انکار کر دیا۔ میں انکار نہیں سن سکتی، یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، میرے کہنے سے بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ میری لاج رکھ لو، میں عبداللہ بن مالک سے وعدہ کر چکی ہوں۔ آپ نے وعدہ کیوں کیا؟ سلطنت کے کام میرے ذمہ ہیں، آپ کے نہیں۔ خدا کی قسم، اب میں تجھ سے کسی کام کے لیے نہیں کہوں گی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، بلکہ یہی میں چاہتا بھی ہوں۔ خیزران کے غصے کا یہ عالم تھا کہ اس کا پورا بدن تھر تھرا کر کانپ رہا تھا۔ ہادی نے اسے پھر مخاطب کیا، اگر آئندہ مجھے معلوم ہو کہ میرا کوئی سردار یا فوج کا حاکم یا مصاحب آپ کے دروازے پر پہنچا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آخر آپ کے دروازے پر ان لوگوں کی بھیڑ کیوں جمع رہتی ہے؟ کہ آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں؟ اگر کچھ کرنے کی نہیں تو قرآن کی تلاوت ہی کر لیا کریں، گوشہ عافیت میں بیٹھ کر چپ چاپ وقت گزاریں۔ یہ اتنی سخت باتیں تھیں کہ اس کے پاس اور زیادہ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن حال یہ تھا کہ پاؤں رکھتی کہیں پڑتا کہیں۔ اسے شدت سے اپنی بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا۔ خیزران کے چلے جانے کے بعد ہادی نے سرداران فوج کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، کون زیادہ بہتر ہے، میں یا تم؟ امیر المومنین سب نے جواب دیا، کہ تم میں سے کوئی گوارا کرے گا کہ لوگ اس کی ماں کے بارے میں چرچا کرے؟ نہیں امیر المومنین، کون اس بات کو گوارا کرے گا؟ سب لوگوں نے کہا۔ پھر کیا بات ہے کہ لوگ میری ماں کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور پھر اس کی باتوں اور کاموں کے بارے میں کہتے پھرتے ہیں؟ بس وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ سب سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ سب نے عہد کیا کہ وہ اپنے کاموں کے لیے خیزران کے دروازے پر دستک نہیں دیا کریں گے۔ خیزران کو اس کی اس کارگزاری کا علم ہوا تو سخت صدمے سے دوچار ہوئی۔ اس سے بھی قسم کھا لی کہ وہ ہادی سے کسی کام کے لیے نہیں کہے گی۔ لوگوں نے بھی ہادی کے خوف سے اس سے کنارہ کشی کر لی۔ خیزران کا دبدبہ لوگوں پر سے ختم ہو گیا تھا اور اس کے ذمہ دار وہ ہادی کو سمجھتی تھی اور اس سے اس کی نافرمانی کا تصور کرتی تھی۔ وہ بے بس ہو کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن بیٹے کی طرف سے عداوت کے جذبات برابر ترقی کرتے رہے۔ ہادی کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ اس نے بھی ماں کی طرف سے بالکل منہ موڑ لیا تھا۔ کبھی کبھی کسی آدمی کو بھیج کر اس کی خیریت دریافت کر لیتا تھا، لیکن ویسے بالکل ترک تعلق تھا۔ ہارون رشید بھی بھائی کے عتاب اور خفگی کا شکار تھا۔ اس نے ہارون رشید کو معطل نہیں کیا۔ غربی حصے کی گورنری اب بھی اس کے پاس تھی، لیکن وہ عملاً معطل ہو گیا تھا۔ اس کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی سخت نگرانی کی جا رہی تھی۔ وہ کسی طرح بھی آزاد اور خود مختار نہیں رہا تھا۔ یحییٰ کہ بھی اس نے کافیہ تنگ کر رکھا تھا۔ ہادی کے دل میں خیزران اور ہارون کے نفرت کے سوا کچھ نہ تھا، اور ہارون خوف میں مبتلا تھا کہ ابتدائی مہینوں میں یہ حال ہے تو آگے چل کر زندگی کیا رخ اختیار کرے گی۔ خیزران کی چالاکی نے اپنی طاقت کے زوم میں آ کر مہدی کے ہاتھوں نفرتوں کا جو بیج بو دیا تھا، وہ پودا اب جڑ پکڑنے لگا تھا۔ بدگمانیاں کیا رنگ دکھا رہی تھی، اس کا اندازہ ہارون اور موسیٰ کے درمیان ایک ملاقات سے ہو سکتا ہے۔ ہارون بھائی سے ملاقات کے لیے آیا تو رسم کے مطابق اس کے ہاتھ کو بوسہ دے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ ہارون، وہ خواب کیا تھا؟ وہی شاخ سرسبز والا خواب۔ ہادی نے سے وہ خواب یاد دلایا جو کبھی مہدی نے دیکھا تھا۔ تم خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو، اس چیز کے آرزومند ہو جس سے تم بہت دور ہو۔ تمہاری یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں۔ خواب میں تو یہ تھا کہ تمہاری مدت خلافت عرصہ دراز تک رہے گی۔ کہاں گئی وہ خلافت؟ کیا اب بھی تمہیں امید ہے کہ تم خلیفہ بنو گے؟ اے موسیٰ، اگر آپ نے جبر کیا تو خوار ہوں گے، اگر تواضع کا برتاؤ کیا تو سربلند ہو جائیں گے، اگر ظلم کیا تو خود بھی ہدف بنیں گے۔ اگر امر خلافت میرے ہاتھ آیا تو آپ کی اولاد کو اپنی اولاد سے برتر سمجھوں گا اور ان کی بیویوں کو اپنی لڑکیاں سمجھوں گا۔ موسیٰ اس کے جذبے سے خوش ہو گیا اور اسے اپنے قریب آنے کو کہا۔ ہارون اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی میرے بھائی ہارون کے ساتھ 1,00,000 دینار کر دو اور اسے خزانہ عامرہ تک لے جاؤ، وہاں جو کچھ یہ پسند کرے اسے لینے دو، موسیٰ نے وزیر سے کہا۔ اس واقعے کے بعد دونوں کی بدگمانیاں کچھ دور ہو گئی۔ ممکن ہے دونوں کے دل صاف ہو جاتے، لیکن وقفہ قلیل نے سازشوں کو پھر دراز کر دیا۔ ہارون کو یہ باور کرایا گیا کہ ہادی کی تم پر نوازشی صرف اس لیے کہ تم خاموش ہو کر بیٹھے رہو۔ تمہارا وہی حال ہونے والا ہے جو عیسیٰ بن موسیٰ کا ہوا۔
آل برمک کی خواتین خیزران کے کان ہادی کی طرف سے بھر رہی تھی تاکہ ماں بیٹوں کے درمیان عداوت کی دیوار بلند ہوتی رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مایوس ہو کر ہارون رشید کی طرف سے بالکل ہی غافل ہو جائے۔ اگر ہارون کو اقتدار نہیں ملا تو انہیں عیش کیسے ملے گا؟ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پچھلی سازشوں میں شریک رہے تھے اور اب ہوا کا رخ دیکھ کر ہادی کے بہی خواہوں میں شامل ہو گئے تھے اور اب اسے ماضی قریب کی تلخیاں یاد دلا کر یحییٰ کے خلاف اکسا رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ یحییٰ کو ہدف تنقید بنایا جائے تاکہ وہ مبتلا مصیبت ہو۔ یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ یہ وہ شخص تھا جو ہارون کی ولی عہدی بنانے کی مہم چلا رہا تھا۔ ہادی مخالفتوں کی جن آندھیوں میں گھرا ہوا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دے جو اس کی تباہی کا باعث بنی تھی یا بن سکتی تھی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ ہارون سے ولی عہدی چھین لے گا تاکہ اس سازشوں کا خاتمہ ہو۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہادی نے سرداران فوج، حکام، وزراء اور عمائد کو جمع کیا اور دل کی بات زبان پر لے آیا۔ میں ہمیشہ مملکت کی بہتری کے لیے سوچتا رہا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہارون رشید کو ولی عہدی سے محروم کر کے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد مقرر کر دوں، کیونکہ اگر میرے بعد خلافت کی باغ دوڑ ہارون کے پاس چلی گئی تو ہارون کے پردے میں یحییٰ بن خالد اور میری والدہ حکمرانی کریں گی اور سلطنت کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا۔ ہادی کی زبان سے تجویز ادا ہوئی تھی کہ خوش آمدیوں نے واہ واہ کا شور بلند کر دیا۔ اس کے فیصلے کی توثیق و تعریف کی جانے لگی۔ توثیق کرنے والے معمولی لوگ نہیں تھے، ان میں بڑی بڑی شخصیتیں شامل تھیں۔ ان میں یزید بن زید شیبانی بھی تھا جس نے 2 مرتبہ روم پر چڑھائی کرنے والی فوج کی سپہ سالاری کی تھی۔ مخالفت میں بھی آوازیں بلند ہوئی۔ یہ لوگ بھی معمولی نہیں تھے۔ سب سے بلند شخصیت فضل بن ربیعی کی تھی جو ہادی کا حاجب تھا۔ مخالفوں کے اعتراض وہی تھے جو اس سے پہلے اس وقت سامنے آئے تھے جب ہادی سے ولی عہدی چھینی جا رہی تھی۔ امیر المومنین، آپ تاریخ کو پھر الٹی طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ کے صاحبزادی کی عمر صرف 8 سال ہے۔ ہارون اپنی ولی عہدی سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ فتنہ و فساد برپا ہوگا جو سلطنت کے لیے کسی طرح مناسب نہیں۔ اعتراضات ہوتے رہے لیکن ہادی فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے حمایت کرنے والوں کی رائے کا احترام کیا اور اعلان کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے جعفر کی ولی عہدی پر عنقریب بیعت لے گا۔ ہادی کے اس فیصلے نے اس کی فوج اور حکام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جن لوگوں کی بات نہیں مانی گئی تھی وہ اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کر لیا کہ وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ اندر اندر کھچڑی پھر پکنے لگی۔ ہارون رشید سے خاموشی سے کہہ دیا گیا کہ وہ ہرگز دستبرداری پر تیار نہ ہو۔ ہادی نے پوری تیاری کر لی۔ وہ اب تک قصر خلد میں والدہ خیزران کے ساتھ ہی مقیم تھا، لیکن اب اس نے یہ سکونت ترک کر کے قصر ابیض کو قصر خلافت کا درجہ دے دیا۔ اس کی منتقلی کے بعد قصر خلد کے دروازے یحییٰ پر کھل گئے۔ اس کے دونوں بیٹے فضل اور جعفر بھی آزادانہ گھومتے تھے۔ قصر خلد کا سازشی گروہ ایک لمحے کے لیے بھی ہارون رشید کو تنہا نہیں چھوڑ رہا تھا، کہیں وہ ہادی سے اتفاق کر کے ولی عہدی سے دستبرداری پر اتفاق نہ کر لے۔ ہارون ان دونوں طرف کی پابندیوں سے اکتا گیا۔ ایک طرف ہادی تھا جس نے اس پر طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی تھی، دوسری طرف یہ سازشی گروہ اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر یحییٰ سے صاف صاف کہہ دیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ خبردار، ایسا ہرگز مت کرنا۔ یحییٰ نے اسے سرزنش کی۔ یحییٰ نے اسے قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی اور امید دلائی کہ وہ کچھ دن صبر کر لے، خلافت کا پھل اس کی جھولی میں گرنے ہی والا ہے۔ ہارون رشید پھر مطمئن ہو گیا۔ ہادی یہی چاہتا تھا کہ ہارون پابندیوں سے تنگ آ کر ولی عہدی سے دستبردار ہو جائے، لیکن اسے یہ بھی اطلاعات مسلسل مل رہی تھی کہ یحییٰ ہر بار اس کے ارادے کو تبدیل کر دیتا ہے اور اسے امیدیں دلاتا رہتا ہے۔ ہارون رشید اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ اس نے یحییٰ کو اپنے حضور طلب کیا، قربت کا شرف بخشا، انعام و اکرام سے نوازا، طرح طرح سے اسے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن یحییٰ کی روش میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک دن یحییٰ قصر خلد آیا ہوا تھا۔ وہ ہارون رشید سے ملاقات کے بعد واپس جا رہا تھا کہ ہادی کے حمایتی سرداران فوج نے اسے گھیر لیا۔ یہ سب ہادی کے حکم سے ہو رہا تھا۔ اسے گرفتار کر کے ایک تنگو تاریک کوٹری میں مقید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہادی نے حکم دیا کہ ہارون کی سواری کے ساتھ جلوس اور خدام حشم نہ ہوا کریں، حالانکہ اب تک ہر ولی عہد کے ساتھ یہی ہوتا آیا تھا۔ اب یہ حال ہو گیا تھا کہ خلیفہ کے خوف سے لوگوں نے ہارون کو سلام تک کرنا چھوڑ دیا۔ ہارون اپنی بے عزتی کی شکایت خیزران سے کر سکتا تھا اور وہ اس وقت بے بس تھی۔ یحییٰ قید کر دیا گیا تھا۔ دوسرے سازشی بھی ہادی کے خوف سے خاموش ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا تو کسی نے ہادی کو مشورہ دیا کہ یحییٰ کو رہا کر کس پر دباؤ ڈالا جائے۔ ہادی اس سفارش پر غور کرتا رہا۔ پولیس نے اپنے کچھ آدمیوں کو یحییٰ کے پاس قید خانے میں بھیجا، شاید وہ راہ راست پر آ گیا ہو۔ ان لوگوں نے یحییٰ سے ملاقات کی۔ یحییٰ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ وہ جو کچھ کہے گا تنہائی میں صرف ہادی سے کہے گا۔ اس کا یہ پیغام ہادی کو پہنچا دیا گیا۔ ہادی اس ملاقات پر تیار ہو گیا۔
وہ کیا بات ہے جو تم مجھ سے کہنا چاہتا ہے؟ آپ نے مجھے قصوروار سمجھتے ہیں، لیکن میں تو جو کچھ کر رہا ہوں مملکت کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ تم مجھ سے میرے بھائی کو لڑانے کے بعد بھی کہتا ہے کہ اس مملکت کی بھلائی ہے۔ میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ راضی خوشی جعفر بن ہادی کی ولی عہدی تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ وہ صرف 8 سال کا بچہ ہے۔ کیا لوگ اپنی نماز کا امام اور حج کا امیر بنا لیں گے؟ شاید نہیں۔ سچی بات ہادی کی زبان پر آ گئی۔ کیا آپ اس سے بھی انکار کریں گے کہ آپ کے خاندان کے اور دوسرے لوگ بھی اس عہدے کے آرزومند ہیں؟ اس حالت میں آپ اپنے باپ کے بیٹے کو محروم کیے دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کو عہد شکنی پر آمادہ کر دیا تو پھر کام آئندہ بھی ہوگا۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ بھائی کو فی الحال اس کے منصب پر باقی رہنے دیجیے۔ جب ابو جعفر بڑا ہو جائے گا میں خود اسے لے کر رشید کے پاس جاؤں گا۔ وہ یقیناً از خود دستبردار ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا۔ یحییٰ کے جوش خطابت نے ہادی کو مسحور کر دیا تھا۔ وہ سر جھکا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یحییٰ تو نے سچ کہا، خدا کی قسم تو نے میرے سامنے وہ باتیں رکھی ہیں جن کی طرف ابھی تک میرا ذہن منتقل نہیں ہوا تھا۔ اب میں ہارون سے ولی عہدی کے دستبرداری کی بات نہیں کروں گا۔ ہادی نے یحییٰ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ہادی کے وہ حاشیہ نشین جو یحییٰ کے خلاف تھے اس خوشگوار فضا کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے ہادی کو اکسانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایسی باتیں کی جو رشید اور یحییٰ کے خلاف جاتی تھی۔ ان کی دلیل یہ تھی، ہم ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنانے پر کس طرح آمادہ ہو سکتے ہیں جو دوسرے شخص کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہوا ہے۔ دوسرے شخص سے ان کی مراد یحییٰ بن خالد برمکی تھا۔ یحییٰ کی نیت یہ ہے کہ وہ آپ کو راستے سے ہٹا کر رشید کو خلافت پر مطمئن کر دے اور خود وزارت پر قابض ہو جائے۔ یہ کام اس کے لیے یوں آسان ہو گیا ہے کہ آپ کی والدہ یحییٰ کا پورا ساتھ دے رہی ہے۔ ہادی یہ باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟ اس وقت ہارون آپ کے قبضہ اقتدار میں ہے، اس پر جبر کریں اور یہ عہدہ اس سے چھین لے۔ اگر اس کے حامی نے مزاحمت کی تو ہماری تلواریں آپ کے اقتدار کے لیے حاضر ہیں۔ ہادی کا ذہن ایک مرتبہ پھر دوسرے پہلو پر سوچنے لگا۔ اس نے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہارون سے ملاقات کی اور اس پر زور ڈالا کہ وہ ولی عہدی سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دے، لیکن ہارون نے یہ بات نہیں مانی۔ ہادی نے اپنے خواص کے سامنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ جبراً ہارون رشید کو ولی عہدی سے محروم کر دے گا اور جعفر کی ولی عہدی پر تو لوگوں سے بیعت لے گا۔ یہ خبر جیسے ہی خیزران تک پہنچی اسے ہارون کی جان کی فکر ہو گئی۔ ہارون کس طرح اپنے حق سے محروم ہونے کے لیے تیار نہیں تھا اور ہادی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ وہ تو اب اس نتیجے پر پہنچنے لگی تھی کہ ہارون اپنے بھائی کی بات مان لے اور اپنی جان بچا لے۔ اس نے اپنے کنیز کو یحییٰ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا، میرے بچے ہارون پر رحم کر دو، کہیں تمہاری ضد اس کی جان نہ لے لے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنے بھائی ہادی کا مطالبہ پورا کر دے، کیونکہ ہارون کی زندگی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یحییٰ نے اس پیغام کو سنا اور کنیز سے کہا، واپس جا اور ان سے کہہ دے کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ ایسی باتیں کر رہی ہے؟ میرے اہل و عیال اس واقعے سے پہلے قتل ہو جائے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں ہارون آپ کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ خاموشی سے دیکھتی جائیں میں کیا کرنے والا ہوں۔ ہارون کا دستبردار نہ ہونا ہی اس کے حق میں ہے۔ خیزران کو برابر ایسی خبریں مل رہی تھی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہارون کی جان کو خطرہ، لیکن یحییٰ کی تسلیاں بھی اس کے سامنے تھی۔ وہ فکر مند صحیح لیکن خاموش بیٹھی رہی۔ اس پیغام کے بعد یحییٰ سمجھنے لگا تھا کہ خیزران کے اعصاب جواب دینے لگے ہیں۔ ہادی بھی آخر اس کا بیٹا ہی تو ہے، ہو سکتا ہے اس کی محبت بھی کبھی اس پر غالب آ جاتی ہو۔ اگر وہ ہاتھ اٹھا لیتی تو یحییٰ کا کامیاب ہونا مشکل تھا۔ خیزران کی غیر موجودگی میں اس کی حیثیت کیا رہ جاتی؟ اسے سوچا کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ خیزران کے دل میں اگر ہادی کی تھوڑی سی جگہ بھی ہے تو وہ ختم ہو جائے، نفرت عداوت میں تبدیل ہو جائے۔ خیزران خود کہے، یحییٰ میرے بچے کو اور مجھے ہادی سے بچاؤ۔ اس کے بعد میں ہادی کے خلاف جو بھی قدم اٹھاؤں خیزران نہ صرف خاموش رہے بلکہ میرا حوصلہ افزائی بھی کرے گی۔ خیزران کا مزاج ایسا ہے کہ اگر ایک مرتبہ بگڑ جائے تو وہ بڑے سے بڑا اقدام کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اپنے لخت جگر کو موت کے سپرد کرنے میں بھی تکلف سے کام نہیں لے گی۔ اس نے سوچا، اگر میں کسی طرح خیزران کو یہ باور کرا دوں کہ مہدی کو زہر دینے والا ہادی ہی تھا تو پھر خیزران کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ معزز سامعین حضرات، محلوں کی بھول بھلیوں میں پنپتی یہ سازشوں کی داستان ابھی جاری ہے۔